والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفي مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری شاہد محمود چشتی صاحب دیگر علماء کرام مہمانان گرامی مسجد انتظامیہ اہل محلہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و صلاۃ بعد دعا ہے رب کائنات دی پاک بارگاہ کے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز کو بیان کر کے جناب نے سماعت فرما کے سن سب نو اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اج دی اس روحانی وجدانی بازار پر رونق مبارک محفل پاک جس تحت مومن اسلام حاجی محمد امین صاحب اور انہوں نے رفقاء مسجد انتظامیہ دی محنت اور محبت کا نتیجہ ہے دعا ہے صدقہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حاجی صاحب کی بلاد بھائیاں سمیت بیٹیاں سمیت خاندان دوست احباب سمیت حاجی صاحب کی بلاد دنیا میں رب سونی فرمائے اللہ دی آخرت کی سونی فرمائے
میں جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع سے ہم کلام ہونا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرما نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقائد اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، بشر اپنے جیسا نہیں، افضل البشر خیر البشر جو نہ مانے، علماء اہل سنت اور امام اہل سنت فرمانے نے وہ بندہ کافر ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ یہ تو سمجھ لگ گئی؟ جب بشر کہنا ہے تو پھر اپنے جیسا نہیں، جیسے وہ گستاخ اور بے ادب لوگ کہتے ہیں۔ جب بشر کہنا تو یہ القاب لگانے ہیں، افضل البشر خیر البشر تمام انسانہ دے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو نورانیت کا منکر ہے وہ گمراہ بے دین ہے۔ ہن ایتھے جڑا مسئلہ بندا کہ بشریت اور نورانیت نو دونوں نو کٹھا سمجھنا ایس ٹولے واسطے محال ہے۔ نورانی مخلوق اللہ دے فرشتے بولو تو صحیح، بشریت دے لبادے وچ اور بشریت دے اندر اولاد آدم، بشر بھی مانتے ہیں نورانیت بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے تو دونوں کا اجتماع نہیں مانتے۔ ایک بندے سے بشریت تے نورانیت نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اپنی عقل فاسدہ، اپنی جڑی انہاں دی تھوڑی بھری عقل ہے، بولو نا وہ بھوسا بھری عقل، بھوسا بھری عقل ان دے گھوڑے دڑا کے دیکھو جی یہ کیویں ہو سکتا ہے۔ محمد عربی بھی کھاندے نے، اسی بھی کھاندے ہیں، وہ بھی پیندے نے، اسی بھی پیندے ہیں، انہیں شادیاں کیتیاں نے، اسی بھی کر رہے ہو، بچے جامدے نے، سامی بچے جمے نے، آقا نامدار حرام نہیں فرماندے نے، اسی بھی سونے۔ یہ تو ساری صفتیں بشریت کی ہیں۔ لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشد وہ بشر ہے، نورانیت والی مخلوق وہ نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے۔ ادھر دیکھو دوستو، یہ گل گستاخاں تے بے ادباں واسطے مننا بہت مشکل اور محال بن گئی، حالانکہ یہ اللہ جل شانہ تے اعتراض ہے کہ اللہ سونا بشریت اور نورانیت کا اجتماع نہیں کر سکتا، کٹھا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ واسطے ناممکن ہے یہ دونوں چیزیں کٹھیاں کرنی ہیں۔ اور دوستو رب واسطے بھی کچھ ہے ناممکن ہے، بول دے نہیں۔ اور اس گل نو بشریت تے نورانیت دا اجتماع سونے رب العالمین نے کئی جگہ تے فرمایا ہے، اور میں مثال دیاں گا تو انشاءاللہ والذی تمہیں تازہ ہو جائے گی، گلہ تمہیں چھیتے ہونی ہیں، صرف تازہ کرونی ہیں، بولو ذرا دعونا۔ حضرت لوط علیہ السلام دے کول بچیاں دی شکل میں فرشتے آئے سن، خوبصورت بچیاں دی شکل میں آئے سن۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، وہ لوطی قوم انہوں نے بچ در پہ ہو گئی۔ تو الغرض وہ مواقع دے پیچھے نہیں جانا چاہتا، فرشتے سراپا نور وہ بشری لباس دے سیدنا لوط علیہ السلام بلائے کھلوتے ہیں۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تسی جان دے جے مدنی دو یار نے جیڑے مسجد نبی شریف کے اندر پپا پہاڑ ٹورے آ رہے سن۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے داہیہ خیر وہ پورا پیر زمین تے کیوں نہیں لاؤں پپا پہاڑ ٹورے آ رہے جرد کر دے یا رسول اللہ حال تے شرک نہیں سن تے اپنیاں تے خاندان دیاں 70 بچیاں میں زندہ تربور کیتیاں نے کدی خوف نہیں سی ہوگا۔ اپنے سونے اج تیرا غلام بنے ہوا داہیہ ڈر دے کدھر پیر تھلے کیڑی نہ آ جائے۔ یہ مطلب ہے وہ کفر ہوئے شرک ہوئے
اپنے خون دی تمیز نہیں رہتی جے سونے دی غلامی نصیب ہو جائے تو مومن کیڑیاں نو بھی پیرا تھلو بچاؤں ہے بہت سے صحیح ہے یہ ہے تربیت مصطفیٰ کا اثر یہ ہے دین مصطفیٰ کا اثر یہ بدتمیز لوگ ہیں جو یورپ کی خباستوں کو مان لیتے ہیں دیکھو جی مولوی دہشت گرد ہے یہ دیکھو مولوی دہشت گرد ہے یہ فتنہ باز ہو ظالم جو مولوی ہوگا وہ دہشت گردی تو دور کی بات ہے یہ تو کیڑیاں بھی پہلو چلو بچوں ہے بولو تو صحیح تو جیڑے مسلمانوں بمبا تھلے ساڑ دیں وہ مومن نہیں وہ پتہ کرا وہ غیر ملکی جنسیاں دے کتے ہوتے ہیں بولتے صحیح نظر آتا خیر ایک ہوئی سیدنا داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی شکل مبارک وچ جسم مبارک وچ حلیے مبارک وچ سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خدا لے کے آؤں سن کئی دفعہ ہویا ہے اور اپنے ایمان نہ دسو حضرت جبرائیل علیہ السلام سراپا نور ہیں کہ نہیں بولو فرشتے اللہ دے سراپا نور ہیں کہ نہیں ادھر لوط علیہ السلام کو بچیاں دی شکل میں چاہ رہے ہیں بشری لباس دے وچ ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام حضرت داعیہ قلبی دی شکل میں چاہ رہے ہیں بشری لباس دے وچ او ظالما انہاں فرشتیاں نو منی بیٹھے تے جڑے فرشتیاں دے بھی نبی نے سید الانبیاء نے ایتھے رب بشریت تے نورانیت نو کٹھا کیتی بیٹھے محمد راجپال واری نہیں ماننا تینوں شرم نہیں ہوگی بولتے صحیح نہ یار تا کر کے صحیح بخاری ہے سونے نبی فرمایا ساڑھی اکھ سوندی ہے ساڑھا دل جاگتا ہے علماء فرمانے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ویلے آپ دا ناڑو شریف ہی نہیں سی بولو نا ساڑھی کتابات ہو گئے سیرت یا کتابہ میں ہے کیوں بچے نے ہوندہ ماں نال تعلق خوراک دا ماں کھاوے تو بچے تک ناڑو کے ذریعے پہنچ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ناڑو شریف ہی نہیں سی بولو تو صحیح ہو میرے براؤ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف اس شان دی حامل ہے کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روزے رکھنے شروع کیتے وصال شریف دے ہائے 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 بولو تو صحیح ہو میرے براؤ روزے رکھنے شروع کیتے صحابہ محمد راجبات دنوں پتہ ہے حضور دی ایک ایک عداد مدنی دے یار جانا وارنا ہے کمزور اتنے ہو گئے کہ مسجد نبوی شریف دیا دیوارہ پھڑ پھڑ کے اندر داخل ہوئے سہارا لے لے کے سونے نبی فرمایا اے صحابہ تو انہوں خیر ہے ایڈے کمزور ہو گئے جو عرض کرتے ہیں سونے تو اڈی سنت ادا کرتے ہیں اسامی بھی سال شریف دے روزے رکھنے شروع کیتے ہیں آقا نامدار بخاری سناؤ مدنی فرمایا ایوکم مثلی اور تو اڈے بچوں کیڑا جائے جیڑا میں محمد ہو گئے میں تے اپنے رب کو کھانا بھی ہاں پینا بھی ہاں آرام بھی کرنا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے بولو تو صحیح ایوکم مثلی قل انما انا بشر مثلکم اس دی تفسیر اور اس آیا کریمہ دے راز کسے بندے گستاخ نو سمجھ نہیں آ سکتے بد مدم نو سمجھ نہیں آ سکتے قسم خدا دی کر کے آنا اے آیا کریمہ سیدنا صدیق اکبر بھی پڑھی اے آیا کریمہ سیدنا فاروق اعظم بھی پڑھی پاک عثمان پڑھی شاہ علی مشکل کشا پڑھی ادھر ویکھ 1.25 لاکھ صحابہ پڑھی اہل بیت پڑھی ہر زمانے دے ولی پڑھی میرا چہلے دیا کسی ایک بھی عرض نہیں کی تھی کہ سنیا واقعی تجھے ساڑھے ورگے دے بلکہ میں نو کہہ دے وہ عیسیٰ علیہ السلام ورگے عرض کر دے سن سنیا یا رب العالمین کاش میں نو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دا تسمہ بنن دی سعادت لب جان دی میں عیسیٰ واسطے بڑی گل سے 1.25 لاکھ نبی
اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں کہتے، بولتے صحیح نہیں، خادم تے غلامی میں چھاؤں کو ترس دے رہے، یہ 14ویں صدی کا چگل، بولتے صحیح، ذاکر نائی تو فیض لینا محمد علی انجینئر تو فیض لینا انگریزاں دی بک بک پڑھنا اوور لوڈ داڑھی رکھنا یہ جاکدہ میں تے مدنی کو جیسے قسم خدا دی کر کے آنا یہ ساری آیاتاں ہر زمانے دا ولی پڑھتا رہا، میرے علی شاہ تاجدار گولڈا بھی پڑھی سی تے کی فرما دے کہ تو ذوق ہو گئے جی جاں کے بولو آجی صاحب دی محنت دیکھو تے آپ دی سستی دیکھو، اے محنت نہ تھا اللہ سونے دا مبارک گھر بنا کے دے دیتا پاک صاف طہارت، ہاں جی ہر ویلے میرے مدنی فرمایا مسجد مومن واسطے انج حدیث پاک دا مفہوم ہے غالباً، یعنی مسجد وچ مومن خوش رہتا ہے جن میں پانی وچ مچھلی خوش رہتی، بولو تو صحیح، منافق مسجد کے اندر انج پریشان ہوتا ہے جن وچ پرندہ پنجرے دے اندر، الحمدللہ تواڈے مومنا واسطے یہ رب دا گھر بنایا جس رب دی محنت دوستاں دے دعواں کیاں یہ نتیجہ ہے، انہاں دی محنت دیکھو تے آپ دی سستی دیکھو، بولو حضرت کھڑ کے دڑکنا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پڑھیا تفکیر فرمایا ہڈیاں تے بان پیا ہڈیاں تے بان پیا روپ بٹھایا ایسا ٹھولے پشان لیا دیکھو دوستو میری ذرا تمہید تھوڑی جی سادگی نہ ہونی ہے، ایک گلہ سمجھنیاں پہنیاں نے انشاءاللہ آگے تو بہت زیادہ سوال آئے گا، ہے ہی قرآن حدیث بولو تو صحیح طرح کٹ کے دڑکنا کیوں نہ سوال ہے۔ ادھر دیکھو دوستو بشریت اور نورانیت کا اجتماع اکٹھا ہونا یہ کسی بد مذہب کے لیے محال ہو سکتا ہے، واحد کے لیے نہیں، وہ تو کہے گا اللہ بڑیاں قدرتہ والا مالک ہے، بڑیاں شانہ دا مالک ہے، جو چاہے کرے انہوں کوئی جسے چیز دی رکاوٹ ان دے واسطے کوئی کمزوری اس واسطے کوئی ناممکن نہیں، یہ اللہ دی شان ہے جڑا اللہ جل شانہ کسے کام کرنے وچ عاجز سمجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بولو تو صحیح ہو میرے اوپر آؤ۔ تو میں عرض کر بیٹھا دو مثالہ دے کے کہ لوط علیہ السلام کو فرشتے آن تے منڈیاں دی شکل وچ بشری لبادے وچ، حضرت محمد عربی کو جبرائیل علیہ السلام آن بشری لبادے وچ، سید الانبیاء ہی نہیں سن ہو سکتے، بولتے صحیح نہ جیڑی ہون میں خطبے دے دوران سورہ فیل پڑھی یہ دا تنو راہ سمجھا مانجھ تیرا ذوق ہو وہ پڑھ دیا نا علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل، اللہ اپنی نوعیت دا منفرد موضوع ہے جناب نے سماعت فرمانا ہے۔ سورتاں تو سارے ہی پڑھی ہے، سورت پاک نہ ترجمے وال تہاڈا دھیان گیا ہے تے نہ اس دی تفسیر وال تہاڈا دھیان گیا ہے، اج تہاڈا دھیان کروا دیں ہیں، بولو ذرا کھڑ کے دڑکنا۔ اے سورہ فیل جن دے وچ اللہ جل شانہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ترجمہ یہ بندا ہے محبوبا تساں نہیں دیکھیا تواڈے رب نے ہاتھی والے نال کیڑی کیتی، ہاتھی والے کون سن؟ او یمن دا ابرا جیڑا خانہ کعبہ ڈھون آیا سی، اے واقعہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو 55 یا 50 دن پہلا ہے، کنے 55 یا 50 دن
مدنی اپنی اما دے پیٹ شکم اتر وچ نے، توجہ، مدنی اپنی اما جی دے شکم اتر وچ نے، تے رب قرآن چ نازل فرمایا محبوبہ تو نہیں ہو ویکھیا تیرے رب نے کیڑی کیتی ہاتھی والے نال؟ بولو تو صحیح گل الفاظ سے غور سے فرمانا محبوبہ تسا نہیں دیکھیا، ان کا مطلب ہے جدو ہاتھی والے کی لڑائی ہو رہی سی مدنی ویکھ رہے سن، مدنی ویکھ رہے سن۔ اول ما خلق اللہ نوری، سونے نبی فرمایا اللہ نے سب تو پہلا سارے نور نو پیدا فرمایا۔ ایک چگل سنتا سی پیا حدیث پاک سن کے سڑ بل گیا، جمینہ دا بتیرا ہے، جدو شان وچ کو قرآن پڑھ لے سن لینا تے آندے نے سونے ربا کاش سورت نہ اتاریا تے پھر بریلویاں نو اسی پوچھ دے، اللہ نے مشورے دینا چگل بندہ بہت صحیح رہا۔ ادھر دیکھو دوستو کی عرض کر رہا سا تھوڑی سماعت تے دیکھنا نا، اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلا ساڑھے نور نور رب نے پیدا فرمایا کہ چگل سے انہیں فٹ کے حدیث پاک پیش کی تھی کہ اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا۔ میں کہ چگلا تھوڑا کام میں خیانت کرنا، ہر کام جی تسی خیانت کر دے جی دے خائن جی اگلا دے، ساڑھے امامہ فرمایا حدیث دا ٹوٹا ہے پوری نہیں۔ اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب تو پہلا قلم کو پیدا فرما کے فرمایا فاکتب، اے کلمے تو لکھ۔ شیخ عبداللہ کا محدث دل بھی اس حدیث دی وضاحت فرماؤں نے بولتے صحیح نا کہ انہوں نے جنہوں کتاب مدارج نبوت شریف لکھ دیا 100 بارہ مدنی کی زیارت ہوئی، یہ وہ جنے نے آپ فرما دے اللہ نے قلم نو پیدا فرما کے فرمایا فقط تو لکھ، مولا کی لکھا؟ اللہ جل شانہ فرمایا ما کانا ما یکون، او ہی لکھ جڑا تیرے تو پہلے آ، او ہی لکھ جڑا تیرے تو بعد ہوئے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جڑا قلم تو بھی پہلے سی او محمد لاجپال دا نور سی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب العالمین فرماؤں دا محبوبہ کیا تسا نہیں ویکھیا تھوڑے رب نے ہاتھی آنے لڑکیڑی کی تھی؟ ادھر ویکھ او ابراہ محمد لاجپال دی ولادت با سعادت تو 55 یا 50 دن پہلے دے واقعے وچ اے واقعہ رونما کیوں ہویا تے کنج ہویا تے آیا کریمہ دا شان نزول کیوں ہویا چھڑا دیا۔ ابراہ نے یمن وچ ایک اپنا کعبہ چھا بنایا، خانہ کعبہ دی طرز مکان چھا بنایا، حسد کینے بغض نال کہ جڑے لوگ مکے جاندے نے نظروں نیاز دے نے ساری دنیا میں مومنین طواف کر دے وہ ادھر جان دے بجائے ادھر آن، ادھر جڑیاں نیازہ دے دے ادھر دے خانہ کعبہ دے مقابلے وچ جدوں نے اپنا گھر بنایا یمن دے اندر، عرب دے بندے نو پتہ لگا قسم خدا دی کر کے آنا وہاں وہ راتوں رات ٹریا یمن وچ پہنچیا، اس ابراد دے گھر جڑا انہیں خانے کعبے دے مدے مقابل بنایا سی اس دے گھر ٹر گیا، پخانہ کیتا، اس دے گھر وچ پخانہ کیتا، گندگی پھڑی، 4 چفیرے مل چھڈی۔ انہاں مطلب ہے ہر گھر کرنے دا گھر ہوئی ہے جڑا رب العالمین دا ہوئے، بولتے صحیح نہ۔ خانہ کعبہ دے مقابلے وچ اس ابراہ نے بھی گھر بنایا سی، مسجد نبوی شریف دے مقابلے وچ مدینے وچ بھی ایک گھر بنیا سی۔ تو ذوق لگتا ہے سنجیدہ طبیعت تے بسم اللہ، جے سمجھنے والی طبیعت تے پھر میری تہاڈی منہ ہاں دی لوڑ نہیں۔
تو جی کنجوسی والی طبیعت ہے تو پھر کنجوسی چھڈنی پڑی. یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی میری گل؟ پہلے موضوع سنیا تو نہیں پھر اے لوگ نہ توجہ نہ بول سبحان اللہ. یہ ساری سیرت دی کتابوں میں ہوتا مکے کے مفتی انہوں نے مبارک کتاب غالباً حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ پورا واقعہ قرآن کی تفسیر کے اندر تھوڑا جہا ہے تفسیر جیڑی اس کتاب میں جی تھوڑی بارگاہ پیش پہ کرنا. ادھر ویکھو سونیا مدینے شریف وچ بھی مسجد بنی سی. میرے آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن ابی جیسے آئے کلمہ کو عرض کر دیں یا رسول اللہ ساری مسجد کا افتتاح کیتا جاوے پھیتا کٹیا جاوے. میرے آقا نامدار جنگ تبوک تے جا رہے سی. سونے نبی فرمایا واپس آواں گے پھر سوچا گے پھر افتتاح کریں گے. حدیث پاک دا مفہوم جب آپ ٹر گئے اللہ دا قرآن نازل ہویا محبوبہ اے مسجد دیار اے نقصان دینے والی مسجد ہے ایتھے قدم مبارک رکھنا ہی نہیں. مدنی سونے واپس آئے جنگ تبوک تو اور اللہ فرمایا سی ایتھے قدم نہیں رکھنا ایتھے نہیں جانا اینا دی مسجد افتتاح نہیں کرنا ہے سی مسجد بولتے صحیح. سونے نبی اپنی وحی خدا نال اجتہاد فرمایا کہ جتھے محمد نے قدم نہیں رکھنا پھر وہ مسجد نہیں. گرا چھڈی غلاماں نوں فرمایا اے مسجد ٹھاونی ہے ٹھوا کے مدینے شریف دی گندگی اس مسجد جڑی جو مسجد بنائی بیٹھے سن مسجد دیدار اس دے اوتے سٹوائی. اس سونے دسیا ہے جتھے اللہ اور اس نے رسول دی محبت نہ ہوئے نہ کوئی ہو دربار نہ کوئی مسجد اے جڑا قومت روٹا بیٹر فری قوم آخر نے سارے اللہ دے گھر نے وہ سارے اللہ دے بندے نے کافروں دا بھی احترام کرو کیوں وہ بھی انسان نے وہ چلے میرے رب سونے نے مسجد برابر رکھی نہیں. خانہ کعبہ خانے کعبے دے برابر ایک نال نسبت رب نو ایک نال نسبت ابراہ نو ایک نال نسبت محمد نو ایک نال نسبت عبداللہ بن ابی منافق نو میرے رب دی غیرت دوارا کیتا نہیں. ادھر دیکھو دوستو جدو خانہ کعبہ لبڑیا اس دا ابرادا اور سنو میرے مسلمان براؤ ایک ساڑھے مولوی خوش فہمی دا شکار کر دے تے پکا عمل نو مقبول سمجھ دے کہ جنہیں رب دا گھر بنا دیتا ہوں دی جنت وچ گھر بن گیا اللہ دا گھر تو بناوے گا تیرا جنت چ گھر بن جائے گا. یہ ذہن چ رکھا جے ونڈ تے تقسیم نہ ہوئے تے پھر گڑ مڈ ہو جاندی. گھر وہابیاں دا بھی ہے بولتے سے مسجد پرلیاں دی بھی ہے مسجد بھی بنا پہ دے بھاویں 6 فٹی کلمے والی بولو تو صحیح ہے نا. ہن اوتھے پیسہ لاویں جنت نہیں الٹا جنہ میں. مسجد ہوئی ہے جڑی بابے فرید نال عشق بابے فرید دی محبت نال بھری. مسجد ہوئی ہے جدے میں دادا حضور دا ذکر خیر کرنا فرض ہو. مسجد ہوئی ہے جتے میاں شیر ربانی دے بھی ترانے گائے جان. مسجد ہوئی ہے جتے اہل بیت دی محبت دا بھی گل سکھایا جاوے صحابہ دا پیار بھی سکھایا جاوے. جتے تھٹو معاذ اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف چوئی کیڑے کٹے جان. حضور دی ذات شریف تے کوئی کتا قرآن پڑھ کے آکھے حضور کو علم غیب نہیں. کوئی کتا اپنی تعلیم تکمیل کر کے آکھے حضور کن پیچھے نہیں جان دے تے کن پیچھے نہیں دیکھ دے. حضور کو کسی شاید دا پتہ نہیں. حضور لجپال دا علم غیب اگر مان دیو تے ایسا علم غیب تے جانورہ تے پاگلانوں دی حاصل ہے. قسم خدا دی جس مسجد وچ حضور دی شان حضور دی ادب طبیعت بھی گستاخیاں سکھائیاں جان وہ
مسجد مسجد نہیں، وہ مسجد دیرار ہے، اوتھے پیسہ لاؤن والا جنتی نہیں، الٹا جنمی بن جاتا ہی۔ توجہ ہے نے؟ ادھر ویکھ اس نقطے نو ویکھیا، سیدنا اورنگزیب عالمگیر نو جان دے جے، او پیر باہو لاجپال دا مرید سی۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان دے بے تاج بادشاہ، آپ نے بھی ایک مسجد بنائی سی۔ تقوی رکھ، پرہیزگاری رکھ، وڈے تو بڑا عمل کر کے پھر ڈردا رہ جا مولا قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ادھر دیکھی سونے، مسجد بنائی، مسجد بنا کے تالا لا چھڑیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ مسجد بنا کے کی کیتا؟ تالا لا چھڑیا۔ لوکی کہنے لگے حضور مسجد نماز واسطے ہوتی ہے، جمعے واسطے ہوتی ہے، عیدہ پڑھنے واسطے ہوتی ہے، شبراتہ واسطے ہوتی ہے، شب قدر واسطے ہوتی ہے، شب برات واسطے ہوتی ہے، تو سا مسجد بنائی تو تالا لا چھڑیا۔ فرمایا صبر کرو، یہ ایسا جاننے ہیں کہ ایسا کیوں کیتا ہے۔ ادھر ویکھو سونے، خوبصورت مسجد بنا کے تالا لاتا، دن گزر دے گئے، اور دن گزر دے گئے، ادھی رات اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے، آ وزیر دا بوا کھٹکھٹایا، فرمایا او وزیرہ چابی دے، مسجد کھولنی۔ وزیر ہکا بکا رہ گیا، عرض کردہ سونے او لاجپالا مسجد نہیں کھولی، جمعرات نہیں کھولی، مسجد نہیں کھولی، جمعے والے دن نہیں کھولی، یہ مسجد بنائی سی کھولی نہیں، تے عید تے نہیں کھولی، آج ادھی رات اٹھ گیا گیا جی کہ مسجد کھولنی ہے۔ سیدنا اورنگزیب عالمگیر فرما دے راز میں دسنا میں مسجد کیوں نہیں سی کھولی، مسجد بنائی، قرآن پڑھیا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسجد ترار دا واقعہ پڑھیا، جس نو نہ اللہ پسند فرمایا نہ اس دے محبوب پسند فرمایا۔ میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، اورنگزیب وہ مسجد بنا لئی گئی، کتنے اللہ رسول میں بھی پسند ہوتی ہے یا نہیں۔ میں دل سے قسم کھا لئی، وعدہ کر لیا میں انہی دیر اپنی مسجد کھولنی نہیں جتنی دیر محمد عربی آپ افتتاح میں کرنگے۔ صدقے جاؤں اورنگزیب عالمگیر فرمانے لے، آج ادھی رات محمد لاجپال میرے خواب میں چاہے، میں نے مدنی فرمایا اے اورنگزیب اٹھا سا تیری مسیح دا افتتاح کرنا گئے۔ جب گئے ویکھے وضو دے نشان باقی سن، سجدہ دے نشان باقی سی، او جھلیا جنہ دا اس درجے دا ہوئے انہاں دیا مسیح دا قبول ہوندیاں نے۔ جیڑا پکھا دے کے تے پر تے لکھوا دے عطیہ عبدالرشید پٹھی، کولر پانی دا دے کے تے آکھے ذرا تصویراں بھی لینیاں نے تاکہ ویلفیئر نو پتہ لگ جائے کولر پہنچ گیا۔ بولو تے صحیح طرح دا ہونا، چار ٹیلاں لوا کے ایک تختی میرے نام دی ملا دے، پتہ لگے کہ فلانے بٹو صاحب نے مسجد دیا ٹیلاں لوائیاں نے۔ بول تے صحیح نا، پہلی آدھے ساٹھ نیکی کر دے دریا چ سٹ، جن واسطے کی تھی انہوں پتہ لگ گیا۔ بول تے صحیح نا، نیکی کر کے کہہ دے سر چ مارنی تے احسان کرنے، یہ ریاکاروں کا کام ہے، محمد کے غلاموں کا نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر دسیا اسا مسجد بنائی، لیکن خوف اور گھبراہٹ جس گل کی سارے دل میں چاہیے کہ اللہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ کدھر رب میرے بارے بھی نہ کہہ دے کہ مدنی سونے نہ جائی۔ اوئے بولو تو صحیح ہو میرے ابرا۔ ادھر دیکھو سونے ہو،
تین سے تقریر مک گئی، آخری حصہ جو تیرا ذوق ہے سناواں، ایک آخری حصے دا نال حصہ اور بھی لگ سکتا ہے جی تہاڈا ذوق ہویا۔ وہ صبرانو غصہ چڑھیا کہ میرا گھر ایڈا سونا عالی شان بنایا سی، ایک کون خبر لگی ایک عرب دا ایک بشندہ آیا، عرب دا ایک مواحد آیا جنہوں اپنے گھر اللہ دے گھر دی غیرت آئی، اس نے پخانہ کر کے پورا گھر لبیڑ چھڈیا، اپنا نے قسم کھا لئی میں خانہ کعبہ ٹھونے ایک نال ایک بجاؤنی ہے۔ وہ صبرا نے صبح لشکر تیار کیتا، ہاتھیاں دا لشکر تیار کیتا، بہت بڑا سپر پاور لشکر تیار کیتا، ٹر پیا میں مکے ول، مکے شریف وال چڑھائی کر دیتی وہ صبرا نے۔ ادھر دیکھو دوستو تے قسم کھا لئی میں مکے شریف نو ڈھا کے آنا ہے خانہ کعبہ نو۔ جدو خانے کعبے دے قریب پہنچیا اوتھے پڑاؤ کیتا، ٹھہر گیا، گل سمجھا جی میں موضوع تو ہٹیا نہیں، تینے موضوع ہی سنا رہا جا جی دیا کہ بول سبحان اللہ۔ ٹھہر گیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت مکے کے متولی تھے، مکے دیا چابیاں تے مدی مکے شریف چھاؤں والے مہمانوں نے پانی آبے زمزم پیونا یہ سیدنا عبد المطلب کا کام تھا۔ بولو تو سید کو آپ سردار سی، آپ دے 200 اونٹ مکے دیا وادیاں میں چل رہے سن، وہ صبرا نے آپ دے اونٹاں تے قبضہ کر لیا، بن لے، قید کر لے، اپنا وزیر وڈا ہاتھی دے کے بھیج دے مکے شریف لے، آخر جاؤ مکے دے سردار نو بلا لے آؤ، انواع تینو ساڈا سردار ابرا پہ بلاؤں گا۔ اور اس نے کی کیتا عالی شان خیمہ لایا، اپنی اچھی تھا بنائی، آخر جدو مکے دا سردار عبد المطلب سرکار آؤں گے انہوں نے بھی تھا تے بٹھاواں گا، تے جڑا ہاتھی بھیجیا وہ بھی بڑا چوڑا، جڑا بندہ بھیجیا وزیر وہ بھی بڑا دشتناک تے واشی دلیر، مکے دیا گلیاں میں پھر رہا سی، لوکاں نوں پوچھدا ہے اور دسو مکے والے تہاڈا سردار کتنے ملے گا؟ پھر رہا ہے، ایک بندہ آکھدا او وزیرا ساڈا سردار تے او اگے اگے جاندا اس نے ہاتھی دوڑایا، محمد لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان دے سامنے آیا، جدو چہرے تے نگاہ پئی ہے ہاتھی تو سر تے پوالی کھا کے تھلے ڈگ پیا ہے۔ حضرت اسماعیل بہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے مکے دے مفتی نے اس ویلے دے بولتے صحیح کس ویلے دے جدو اینا دا قبضہ نہیں سی، جی میں ہمیں بولوں اینا دے قبضے تو پہلا اے امام نے آپ لکھ دے کہ آپ سرکار دے سامنے جدو آیا ہاتھی تے بیٹھ نہیں سکیا، غش کھا کے تھلے ڈگ پیا ہے، فرمایا بولدا سی بولیا جاتا ہی نہیں سی، جی میں دانت ذبح کریے تے ذبح ہون دے دوران اون دے منہ چوں بڑبڑاہٹ دی آواز آندی ہے، ایویں دانت ذبح وانگوں بولدا بولیا نہیں جاتا، کھلوتا لتا تے کھلوتا جاتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا، عرض کر دے سونیا ساڈا سردار پہ بلاوندا ہے، میرے پیچھے بیٹھو۔ محمد لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرماؤندے نے او تو جا اساں اپنی سواری تے آویں۔ پہلے تے پوچھدا رہا مدنی دے دادا جان دے بارے پوچھدا رہا کنج دے نے کیویں دے نے، انہاں دے حالات تو واقعات پوچھ سامنے آیا سی ٹور نال۔ امام فرماؤندے نے میرے محمد عربی لاجپال دا نور مبارک آپ دے دادا جان دی پیشانی وچ سی، جس نور دی چھال
ابرا دا وزیر چل نہیں سکیا تے پیراں تے کھلو نہیں سکیا تے وہ بول نہیں سکیا. ادھر دیکھو دوستو آپ نے فرمایا تیرے نال نہیں بیٹھا سا اپنی سواری تے ہونے. امام فرماؤندے نے ہومن نبی دے دادا جان تے کافراں پیچھے بیٹھ کے ہو سکدا نہیں. بول تے صحیح نہ بولی نا. ادھر ابرا دا وزیر آیا ذوق ہے. ابرا پوچھدا ہے بے صبری نال دس کیویں دا مکے دا سردار کہن لگا اونا ورگا نہ کوئی میں سونا تکیا نہ کوئی اونا ورگا جوان اکھے ایسے نے جنہ دا لنگر پہاڑا وچ بھی چلدا مدانہ وچ بھی چلدا. امام فرماؤندے نے پہاڑا تے مدانہ وچ لنگر چلن دا مطلب کی سی؟ فرمایا او جنہ دا لنگر اوکھے ویلے بھی چلدا ہے سوکھے ویلے بھی چلدا ہے. اینا مطلب ہے سردار انہوں نے کہندے جڑے لوکاں دے کٹھے بچے کھڑاوے. سردار انہوں کہندے جدے ڈیرے تو غریب تے مسکین کھا کے جان. بولتے صحیح نظر ہوگا. ادھر ویکھیے سونے سڑ بل گیا. تعریف سن کے سڑ بل گیا. اچھی تھان تے بیٹھے ادھر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. جدو ابرا دی نگاہ محمد لاجپال دے دادا جان دے چہرے تے پہ گئی چھال مار کے تھلے آ بیٹھا اپنے نال ہی مدنی دے دادے کو بٹھایا. آپ اچھا جگہ تے بیٹھا سی کہ مدنی دے دادا جانو نیچ کرانا تے نیواں کرانا. امام فرماؤندے نے ایتھے بھی نور مصطفیٰ دی چال ہوندی اکھا جے بھئی تے ایسا روب تاری ہویا اتے بیٹھ نہیں سکیا. آکے مدنی دے برابر ہو کے نا تے آمنے سامنے کہنے لگا میرے تک کوئی کام ہوئے. بولتے صحیح الفاظ سناؤں لفظ با لفظ لفظ با لفظ پہ سناؤنا چاہیے اگر بولو سبحان اللہ. کہنے لگا میرے تک کوئی کام ہوئے. آپ نے فرمایا سانو تیرے تک کی کام ہو سکتا تو دس سانو کیوں سکتے. آخر میں توڑا خانہ کعبہ ڈھونا ہے اگر تسی مزاحمت نہ کرو. یہ سورہ فیل کی تفسیر سنا رہا ہوں. بولو درد اپنا. اگر مزاحمت نہ کرو تو میں فقط خانہ کعبہ ڈھونا ہے اپنی قسم پوری کرنی. اگر تسی مزاحمت کرو گے تو پھر میں توڑا بھی قتل عام کراں گا. آپ نے فرمایا سن خانے کعبے دا مالک ہے میرا اللہ. اللہ جانے اللہ دا کار جانے تے تو جان. میرے جڑے اٹھ قید کیتی بیٹھا میرے واپس کر. بولتے صحیح. وہ ابرا کہنے لگا تو اڈی شان مقام دے مطابق تسا کلام نہیں کیتا. وہ میں ایڈا بڑا کام کرنا ہے کھلوتا تسی اپنے منٹا دا تقاضا پہ کر دے جی مطالبہ پہ کر دے. آپ نے فرمایا رب دا گھر اللہ دا میں نہیں مالک وہ مالک ہے. میں اپنے اونٹاں دا مالک جنہ تے تو قبضہ کیتے. بولتے صحیح. تو جان تے اللہ دا گھر جانے تے رب جانے. ادھر دیکھا جب لیو بسم اللہ. ابراہ نکلیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیتا اونٹ لے سارے ذبح کر کے خانہ کعبہ دی نظر وچ سارے غریباں مسکیناں نوں کھوا چھڈے. سارے اونٹ ایندا مطلب ہے نبیاں دے خاندان وچ دنیا دا پیار نہیں دنیا دے پیدا کرنے والے دی محبت ہے. بولتے صحیح نہ میرا کوئی جگہ نہیں ہوئے گا جڑا آخے گا نبی دے صحابہ دنیا دار سن یا نبی دی آل دنیا دار سی. وہ کنجر ہی ہوئے گا مومن نہیں ہو سکتا. بولوئے آپ سرکار نے 200 اونٹ ذبح کیتا اللہ دے راہ میں صدقہ چا کیتا. آپ اپنی قوم نو مکانہ تے چڑھایا چھتا تے چڑھا کے لٹا چھڑیا. ابرا آیا سپر پاور بن کے آیا بڑے ٹور نہ لایا. سونے رب العالمین نے اپنے گھر دی
دی غیرت وچ فرمائی، محمد لاجپال دے دادا جان دی مدد وچ فرمائی، ابابیل آئیاں او چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں، او جڑیاں چڑیاں تو بھی چھوٹیاں نے، انہاں دے دو دو کنکریاں پنجیاں وچ، ایک کنکری ایک پنجے وچ، ایک کنکری دوجے پنجے وچ، ایک چھوٹے وچ، تین تین کنکریاں دے کے رب العالمین نے بھیجیا۔ او جڑی کنکری وجدی سی کافر دے سر وچ چیر کے ہاتھی تک ٹر جاندی سی، ہر شے گال کے سٹ دیندی سی۔ چھٹنے لگا سارے ابرادے لشکر دا صفایا ہو گیا، او جھلیا او جنہ رب نہ لائی ہوئے قسم خدا دی کر گیا نوا، اللہ والے ہون بابے نہتے ہون، اللہ انجی مددہ فرما چھڑدائی۔ اور تو انہیں کو اصول دس دیا، اسلام دا دس دیا، کدی تیرا خون ضائع نہیں جائے گا جب دین کا اصول تیرے ساتھ ہوگا، پاس ہوگا، کبھی تیری جان ضائع نہیں جائے گی، تیرا مال ضائع نہیں جائے گا۔ سنو، کامل مرشد دی نشانی بھی یہ ہوئی، کامل رابر دی نشانی بھی یہ ہوئی، وہ اپنے مریداں دا، اپنے مقلدین دا مال بھی ٹھیک جگہ تے لاؤ دینے تے جان بھی ٹھیک جگہ تے لاؤ دینے۔ زندگی آپ ہی لگ جاتی جی تو جان ہی اچھی جگہ تے لگ گئی، بولتے صحیح نا، فتنے فساد دا شکار ہون دیندے۔ گل سمجھ، ساڑھے اسلام دا اصول ہے، اگر طاقت نہ ہوئے تے کافرہ نال دشمنہ نال لڑنا، بلکہ اس حد تک ساڑھے آئمہ اہل سنت نے لکھے ہیں، یہ ساڑھا قانون بنے اسلام دا، حاکم وقت کو بھی اگر یقین نہیں کہ میں کافرہ نہ لڑ کے جت جاؤں گا یا ہار جاؤں گا، تو فرمایا انہوں دے خلاف جہاد دا جھنڈا بلند نہ کرے، کیوں مسلمانوں کی جانہ ضائع نہ کرے۔ بولتے صحیح، اور ظلم کرن تے صبر کرے۔ ہاں جب یقین ہو جائے کہ میرے کو 313 محمد 11 مر کے غلام کٹھے ہو گئے، بولتے صحیح، پھر لڑے، وہ بھی حاکم وقت۔ مولوی پیر کو تو اجازت ہی نہیں ہے نا، عوام کو تو اجازت ہی نہیں ہے۔ دیکھ، یہ اصول ہے سارے اسلام دا، تا کر کے سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اللہ ساڑھا سچا ہے؟ میرے مدنی فرمایا سچا ہے۔ اللہ دے رسول بھی سچے نے؟ فرمایا بالکل اللہ دے رسول بھی سچے نے۔ یا رسول اللہ ساڑھا دین بھی سچا ہے؟ فرمایا دین بھی سچا ہے۔ تو سونے پھر اٹھئیے لڑیے کافرانا۔ آقا نامدار فرمایا نحنو قلیل، اے ابو بکر علی ٹھہر جا، علی تھوڑے ہیں۔ آئے ہر بولتے صحیح ہو میرے اپراوا چلے علی تھوڑے ہیں، کی مطلب؟ موسیٰ کلیم علیہ السلام بغیر جنگ تو فرعون تو میں جت دینے، شان مدنی دی وڈی، بولتے سے نوح علیہ السلام دی قوم ساری دی ساری حضرت نوح علیہ السلام دی بدوات غرق پہ ہوتی، کئیاں دی مینڈک دی عذاب، کئیاں دی خنزیر دی شکلہ، کئیاں دی کچھ دی عذاب، طرح طرح دی عذابہ میں جڑیاں سرکش قومہ سن اللہ ہلاک کر دیتا سی۔ اور مدنی دا اپنا خون مبارک لگ رہا ہے، ذرا راز سے سمجھنا، بولو بولو بولو۔ صحابہ دے گلے کٹے جا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا جا رہے ہیں، صحابہ لاجپال موقع میں جلایا جا رہے ہیں، اہل بیت کو سنی پئی راز سمجھ۔ محمد کا دین ہے فطرت، این فطرت کے مطابق اسباب کے تحت یہ اجازت دیتا ہے۔ جننے اسباب تو آنے کو ہیں انہوں نے بروے کار لے ہونے، اپنے رابر اپنے پیشوا دے پیچھے چل کے تو پھر امیدہ اللہ دے رکھنی ہیں، بولتے صحیح ہے۔ یہی گل ہے، اسلام جدو لڑدا ہے چھپدا نہیں، جدو چھپدا ہے پھر لڑدا، بولو بولو بولو،
پھر کسی جگہ تے معاہدہ نہ اسلام کرتا نہ اسلام والے کرتے ہیں. بولو تو صحیح ہو میرے برا. سونے صدیق نو مدنی فرمایا نحنو قلیل، اے ابو بکر ٹھہر جا حالی تھوڑے ہیں. جدو 313 کٹھے ہو گئے نے مدنی لاج پار ٹوٹیاں تلواراں لے کے اٹھ کھلوتے نے. بول تو صحیح ہونا جا میری. اس کا مطلب یہ ہویا حضرت عبد المطلب سرکار نے بھی وہی اصول رکھا. بلکہ مجھے کہنے دے ان کے اصولوں سے سنیت بنی ہے. بولتے صحیح ہو میرے آپ نے. لڑن جوگے نہیں سن، لڑن جوگے نہیں سن. فرمایا میں اپنی قوم نہیں مروڑی، گھر رب دے، رب جانے تے تو جان. تے پھر رب نے بھی غیرتاں کھادیاں نے. بولتے صحیح نہ کیویں پھر اللہ نے اس کافر دے لشکر نو برباد کیتا. ادھر ویکھ جنہ اللہ تے بھروسے کیتے ہون. ابراہیم کلے نے نمرودی چوکھے سن تے اللہ نے ایتھے چڑیاں بھیجیاں نے. اوتھے چڑیاں تو بھی چھوٹا جانور جنوں مچھر آکھدے نے. بولے جنوں کہندے نے مالی دا کم پانی دینا او پر پر مشکا پاوے او مالک دا کم پھل پھل لوڑا او لاوے یا نہ لاوے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان دین مصطفیٰ، عظمت قرآن. غیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع لاجپال. او گل سمجھ آئیے میرے مسلمان. تو دین تے رہ، حق تے رہ. ساڈا بہو بولے بولو 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 بولو. امام فرماتے نے ابرادی رگڑائی نور مصطفیٰ دی فضل نال. نمرود دی رگڑائی جتھے جتھے کافر تے کفر ذلیل ہویا ہے تے اللہ دے نبیاں نو کسے معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہے اللہ نے اپنے حبیب دے صدقے اور اپنے حبیب دے نور دے صدقے کفر دا ہی مقابلہ ہویا ہے. مومناں نو کسے پاسے بھی ایٹھی آئی. فرمایا ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم میری او ایک دے مارے مر گئے.
سونے دے نور ہون بے شمار نے، لیکن ایک ایسی گل ہے جنہوں غیر بھی مننے نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی دے ابا جان بولو ساڑھے سارے علماء سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد تاریخ الخمیس فی حوال انفس النفیس علامہ دیار بکری رحمت اللہ علیہ اور دیگر ساڑھیاں تاریخ حدیث اور سیرت یا کتابہ میں اے موجزہ شریف شان شریف تو لبے گی کی کہ آپ بازار میں جا رہے سن، عورت سامنے آ گئی، حضرت عبداللہ نے عرض کر دیا حضور میرے نال شادی کرو، میں نکاح کرنا چاہنی۔ آپ نے توجہ ہی نہ فرمائی، سر مبارک نیمہ رکھ کے گزر گئے، کیونکہ نبیوں کے باپ عورتاں وال توجہ فرماتے بولتے صحیح نہ۔ کچھ دنوں تو بعد آپ واپس گزرے، اوہی بی بی کھلوتی رستے بچ، لیکن چپ نال دیاں بیبیاں کہن لگیاں نہیں پہنے یہ اوہی تے عبداللہ صاحب جنہوں نے نکاح دی دعوت دینی سے آج نہیں پیشکش کرنی ہے نکاح دی خیر۔ بی بی آخری نہیں میری او بہنوں اے جدو عبداللہ پاک پہلے گزرے سن مینوں انہاں دے متھے وچ نور نظر آیا سی، میں چاہیا او دو جہاناں دا سردار میرے کو آوے، ہون مینوں انہاں دے متھے وچ نور نظر آیا ہی نہیں۔ او نور مصطفیٰ اما آمینہ سلام اللہ علیہا دے شکمے اتر چاہ گیا سی، او میں پوچھنا اس عورت کو نظر آئے اس شہری ڈنگر کو نظر نہیں آیا، بولو تو صحیح۔ اور اگلی گل ایتھے بے شمار روایتاں نے ساڈے علماء نے کتاباں دے باب بھر بھر کے ٹیکلا چھڈے نے سونے دی عظمت تے شان تے نورانیت تے شان وچ بولو تے صحیح۔ ایک وہ واقعہ بھی تواڈے دل دماغ چھوڑے، حضرت مولانا روم سرکار دا مسنوی شریف دا حضرت محمود غزنوی کا چوروں کو پکڑنے کا طریقہ بولو تو صحیح، مختصر کر کے تینوں سنا دینا تے نتیجہ کٹاں گا، بولو تو کھڑ کے در دینا اختصار نہ سنا دینا۔ آپ دن لوکاں دے فیصلے فرما دے سن، رات نو سیدنا فاروق اعظم دی سنت ادا کر دیا، ٹاکیاں والا لباس پا کے تے گلیاں میں پھرنا، کوئی بھوکا ملے روٹی کھوائیے، کوئی دکھی ملے دکھیاں تے کام آئیے، کدھرے کوئی چور ہوندے تے نہیں سن لیکن نبی دے غلام محتاط نہیں دے سن، بولو تے سے آپ ایک رات نکلے توجہ۔ اچھا مزے دی گل ہے، کل انما آنا باشر مثلکم دے تحت مسلم شریف چاہا کھڑا جنہا مدنی فرمایا سی نا، اللہ فرمایا بابو با کہہ دے میں بھی تو اڈے ورگا بشری ہوں، بولو تو صحیح، میں بھی تو اڈے جیسا بشری ہوں۔ ان دیا تفسیرات علماء نے ٹک لائے نے، انہاں دی وضاحت اس آیہ کریمہ دی کی تھی، ایتھے صرف ساڑھے جنہیں بزرگ تو صوفی فرماندے نے فرمایا ایتھے محمد لجپال دی آجزی سی، بولتے صحیح نہ، اور یہی بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے، بولو ذرا تو اپنا سبحان اللہ۔ ورنہ بخاری جو فرما رہے ہیں، بخاری جو فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، صحابہ نو کیڑا تو اڈے وچوں جڑا میں محمد ورگا ہے، ایتھے قرآن جو فرما رہے ہیں کولانا ما باشروں میں سے لوگوں میں تو اڈے ورگا بشری ہیں، بخاری بھول سن قرآن تے حدیث کدی مخالفت نہیں کر سکتی، ہو نہیں سکتی، لیکن سمجھن جو فرق کیا جنہیں سمجھے انہاں مدنی نو بشر نہیں آکھیا، اپنے جیسا نہیں کیا، بولو تو صحیح ہو دوستو۔ تو جڑے کوڑ دماغ سن چگل انہاں کہا جی قرآن آپ پڑھ لے آ لکھیا پیا ہے، میں کیا کنجرا بخاری دا بھی نہ لینا، بخاری بھی پڑھ لے آ لکھیا پیا ایوکم مثلی، بولتے صحیح نہیں یار، تو آنے تے بھی پھر آماں گا ذرا کھڑ کے در کے نہ بول سبحان اللہ، اب تو ہمیں فیصہ دے کے جاؤں گا جینے آگے بولو سبحان اللہ۔ ایسے دیکھو
اللہ اکبر کبیرہ. اس آیا کریمہ دی تفسیر وچ محمود غزنوی نکل پے لکھیا کنے مولانا روم. آپ اندھیرے چ باہر نکلے تے آپ بندے دا شبہ پیدا ہویا. تھوڑے جے ٹرے انہاں وال وہ باقی بندے سن وہ ڈر گئے آپ کو دیکھ کے. آپ انہاں پیچھے ٹر پے تیز قدم ہو گئے وہ بھی تیز ہو گئے. آپ تھوڑا دے اور تیز ہوئے وہ بھجن لگ پے. جب دوڑ پے حضرت محمود غزنوی سوچیا بھی کہ نہ ایویں قابو نہیں ہونا. پچھوں آواز لئی او انا بشر مثلکم بھی تواڈے نال تئیاں. چوراں سمجھیا ساڈے نال دا چوری. بولتے صحیح لیکن میرا نشاہ تاجدار گوڑا ورگے سمجھ کے سن ہٹیاں تے بان تیرا ہٹیاں تے بان تیرا اور روپ وٹایا اسا ڈھولے پہچان لیا اور روپ وٹایا. وہ چور رک گئے سمجھا یہ بھی ساڈے ورگا ہی ہے. جدو قریب ہوئے ویکھیا شاہ دا لباس تے نہیں سی. 18 ٹاکیاں لگیاں لے چوراں نو پک ہو گیا ساڈے ورگا ہی. آپ نے فرمایا بیلیو خیر کی ارادے نے اکھے فلانے دا چگا لٹن دا ارادہ. فرمایا ماڑا بندہ ہے غریب آدمی کچھ اور دیکھو. فلانے لٹی فرمایا وہ بھی ماڑا غریب ہے نکے نکے باہر نے کوئی اور لیا. وہ آپ نے سارا دا رد کیتا. وہ چور سن چار کنے چارے چور کہنے لگے پھر تسی دسو کنوں لٹیے. آپ نے فرمایا آج محمود دے گھر چگا لٹنے ہیں. یہ کی ہویا ابھی نکیاں نکیاں چوریاں کرتے ہیں. سہ عمر گزر گئی ہے تھبو کمائیے ویلے بہ کے کھائیے. وہ لتاں انہوں نے گنتی کرنا لگی ابھی انہاں کیڑی کیتی. خیر آپ نے فرمایا یار اتھے لٹنا ہے محمود غزنوی دے چگا لٹنا ہے. چوراں نو کیتا رضامند بولتے صحیح تے ٹر پے نال نہ لے کے ٹر پے. غور ہے تو رستے وچ آپ انہاں نو پوچھدے نے بھئی یار تانوں اینی دیر ہو گئی چوریاں کردیاں کوئی فن بھی جاندے جی چوری دا کہ ایویں نام مراد سر پنیا جی. ایک نو پوچھیا پہلیا تو سنا کہنے لگا میں جدوں بھی کمان سٹی ٹھیک ٹھکانے تے پہنچیے اسی پھر رسا پھڑ کے تے اتنے چڑھ جانے ہیں دیواراں دے تے قلعیاں دے. انہیں کہا یار تیرے کو آپ نے فرمایا بڑا فن ہے تیرے کو. دوجے نے پوچھا بیلیا تو سنا تیرے کو کوئی فن ایسا جڑا چوری میں فائدہ دے. انہیں کہا کتے پونکن تے کتیاں دیا بولیاں جان لینا بھی کتے کہیں دے کی. بولو بیلیو. اور سائنس تے فلسفے تے مان کرنا لیا کتے دی ٹرانسلیٹ تے کر کے وخا. بولتے صحیح سائنس دانا تو ابا بھی نہیں کر سکتا. صدقے جاوا محمد دے غلامہ دے محمد لاجپال مدنی کریم تاجدار ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے قریب چور کتیاں دیا بولیاں جان دے سن. کوئی دا مطلب ہوا بولیاں جاننا کوئی کمال نہیں. بولی ایک ہی ہوئے پر ہوئے اللہ والی آئے. مینوں کہنے لگا ساڈا مولوی 17 زبانہ جاندا. میں کہا ساڈے تو دینا جاننے مومن دی ایک ہی زبان ہوتی. بولو تو صحیح ہے. مدنی فرمایا عربی نال پیار کرو. یا رسول اللہ فرمایا میں محمد عربی ساڈا قرآن عربی جنتیاں دی زبان عربی. جتھے محبت آیا وہ تو نیڑے نہیں جانا. جتھے نفرت آیا وہ تو ٹٹ مٹ ہر ویلے بالا میں ٹوئنکل لٹل سٹار ہی بناਉਂدا رہ جانا. خیر تھک گیا جی. بولو اللہ جی نے تو سبحان اللہ. ادھر دیکھیو سونے آپ نے فرمایا تیرے کو بھی بڑا کمال. تیجے نے پوچھا تو سنا کہنے لگا سونے اور جنوں کھوپ ہنیرے چ تکاں
دن دے چانے وچ پہچان جانا کہ وہی رات والا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بھی بڑا کمال ہے۔ چوتھے نے پوچھا بیلیا تو سنا؟ کہنے لگا سونیا میرا ایک کمال ہے، زمین سن کے دس دینا وا کیڑی چھت تھلے روپیے نے، کس مٹی تھلے پیسے نے، بولو اور ذخیر لب دیا قوم کملی ہو گئی۔ یہ کوئلے کی کان مل رہی ہے جی، سرچ کر رہے ہیں، یہ سونے کی، یہ چاندی کی، یہ فلانی تیری ٹیکنالوجی تے لگ کے کربا کھربا ملے پڑھ کے 8 نمبر اینکا لگ رہی ہیں، پھر بھی تو کامیاب نہیں ہونا ہے۔ تیرے مدنی تے درد مبارک در قریب تے دور مبارک تے چور سن کے دس دے سن خزانے کتے نبے نے، پر قسم خدا دی سونے نبی دے دین نے اینا کما پیچھے عمرہ صرف ہون تے کرن دا درس دیتا ہی نہیں۔ اوتے دے آیا ہے کی لینا ہے، کتھوں آیا ہے، کی لینا ہے تو کدھر جانا ہے، بس آگ اللہ چیتے رکھ۔ مدنی فرمایا میں دنیا دے محل گرا کے آخرت دے محل بسارن آیا کہ دنیا دی ایجادات پیچھے پینا تے دنیا نو مسخر کرنا تے ضروریات زندگی دی سہولتاں گھر وچ تے اپنے معاشرے وچ پوریاں کرنیاں، اس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس فلودہ آیا، آپ نے ہاتھ مار کر بڑا پھینک دیا، فرمایا عمر اپنی لذتاں دنیا وچ نہیں اللہ کو آخرت وچ لینا چاہتا ہے۔ روز تے صحیح نہیں ایتھے جے ڈنگ دی بھوک آ جائے تو الٹا رون پہ جاتا ہے۔ تے نبی دے جڑے غلام سن جنی بھوک ہوندی سی انہیں خوش ہوندے سن بھی اللہ سن تے راضی ہو رہا ہے۔ بولو تو صحیح تھا۔ ابراہیم بن ادم بارے آندا ابراہیم بن ادم 3 دن بھوک رہی، فاقہ رہا، نہ بچیاں نو کھان نو لبا نہ وڈیاں نو، بھوک پیاس نہ پاؤن نو۔ جدو چوتھا دن ہویا نا تریجا دن امام نے مسلح ڈالیا، عرض کر دے سونے ربا جیڑے معاملے تو میرے نال کرنے اے تے تو اپنے پیارے نال کرنے، اپنے ولیاں نال کرنے، اپنے محباں نال کرنے۔ اگر چوتھا دن بھی میرا انجی گزریا میں سمجھا گا کہ میری قدر بھی کو تیری بارگاہ وچ ہے۔ ہوئے بولو چلو براہو۔ چوتھا دن ہویا تھے آپ دے ایک دوست کو پتہ لگا کہ ابراہیم لاجپال دے گھر دا حال ہے، انہاں نظر و نیاز دے کھانے وغیرہ بھیجے۔ جدو گھر وچ نعمتاں آئیاں تے آپ عرض کر دے سونے ربا مینوں تے پہلے ہی پتہ سی میرے ورگے مجرم دی تیری بارگاہ کی قدر ہونی۔ آیا بولو تو صحیح۔ انہاں کول آوندا سی تے پریشان سن، ساڈے کول نہیں آوندا تے پریشان ہونے ہیں۔ بولتے صحیح نہیں یار، فرق تے ویکھنا محمد دے غلاماں تے آپ دے وچ ہو۔ خیر و بیلیا آپ نے فرمایا تیرے کول بھی بڑا کمال، اچاریا آفتاب دا فن دس بیٹھے تے پریشان ہوئے، کہنے لگے او بیلیا ساتھوں تے پوچھ لیائی او تو ہی دس تیرے وچ کی کمال ہے؟ آپ فرما دے لے اساں ہی کوئی مہارت سکھی ہے، جدوں کوئی بندہ پھانسی لگن لگے اساں داڑھی ہلا کے چھڑوا دے لے۔ بولتے صحیح نا؟ وہ چور کہنے لگے بھئی یار تہاڈا کام تے فن سب تو اچا لہذا تو ساڈا سردار۔ ادھر رکھیا سونیا، جیڑا کمان سٹدا سی انہیں کمان سٹی اپنا، جیڑا کتے دیا بولیاں جاندا سی ٹرے نا تے کتے پونکے، کتے کہن او جیڑا بولیاں جاندا سی کہن لگا کتے بول بول پہ آخ دے جے 4 چور ایک بادشاہ۔ بولتے سے 4 چور جنہاں کے بول انہاں کھیاج تو کھا گئے، ویکھتے صحیح ٹاکیاں لگیاں ہیں، یہ کوئی بادشاہ ہونے؟ مسکین غریب اپنے نال دا 18 ٹاکیاں لگیاں، چھڑیاں دی چھت آئی او چھتیر سن کھجور دے، ویکھدی سی دنیا آ کے جلوے حضور دے، جلوے حضور دے، او چھڑیاں دا بستر ہو سرانا سی کب
سن ابو جہل ورگے وہ آدھے سن ساڈا ہی تو بھتیجا ہے بولنا ساڈے وچ جمے نے ساڈے وچ پیدا ہوئے نے کہ قسم خدا دی کر کے نا تے جنہاں نوں جھلک میرے مصطفیٰ بخاری سلمان فارسی جیسے بلال حبشی جیسے چلیا سگنا قیمہ ہونا دوارا کرنے سن پر روح مصطفیٰ تو بدلہ ہٹانا دوارا نہیں سن کرتے بات سمجھ انہیں کیا چار چور ایک بادشاہ کتے پہ دس دے جو انہیں کیا آج رہ گئے نال دے کہن لگے آج رہ گئے بھول پہ گئی تینوں خیر انہیں کہا نہ منو تو اڈی موج کمان سٹی جن نے کمان سٹی چڑھ گئے حضرت محمود سرکار دے مکان تھے بولتے سی محلات جیڑا سونگ دا سی انہیں سونگیا انہیں کہا ایتھے اشرفیہ تے سونا پہ آج چھت پھاڑی پھاڑ کے تھبو کمایا پانڈ بنی تے جنگل وچ لے گئے جی نہیں آگے بولو نا ہون کوششیں بھی چھیتی تقسیم ہوئے تقسیم کرن لگے یعنی کہن لگے بھی حضور تقسیم کریے بادشاہ آپ نے فرمایا یار کو خیر جے سیانے بنو حاکم وقت نو رٹیا جے معاملہ ٹھنڈا ہون دیو 4 دن نو کھانے نو خزانے نو دباؤنے 4 دن معاملہ ٹھنڈا ہوئے گا تو پھر آ کے آپ تقسیم کر لیں گے تسی اپنے اپنے نام پتے لکھاؤ انہوں نے نام پتہ لکھ لے چورا نے بولو تو صحیح لکھ کو نہ کہا یار سردار تیرے کام سارے سردار نے باقی تیری گل ٹھیک ہے خزانہ دبا چھڑے نام لکھ لے لکھ کے صبح ہوئی آپ نے سارے عملے نے مترجہ فرمایا تو کو حضور دی امت دا خزانہ نہیں کنجا جاتا تو اسی اتنے رہن دے قابل نہیں نویں عملے نے بلایا فرمایا جاؤ فلانی جگہ تو عاشق لے گیا چور چارے آ گئے بولتے صحیح نہ چور چارے جینے کے بول کچھاری لگی شہانہ لباس سیدنا محمود غزنوی دا ہے ویکھیا چوراں نو ہتھ کڑیاں جو کچھ طریقے نال سزا سی ایویں جدوں داخل ہوئے کچہری وچ جیڑا رات دے ہنیرے تے پہچانن والا سی نال تے بارے کمار کے آندا اے تے اپنے نال دا بادشاہ چھوڑ دے بہت صحیح نا انہیں کہا چگلا کیوں مرو ہوئے خیر ہی انہیں کہا منو نہ منو یہ ہوئی جی بولو تو صحیح ہوئی مال پھڑیا گیا سزا دین لگے جڑا آدھر سولیاں تھے وہ جڑا رات کو پچھانن والا سنیا کہ مرے دھنج بھی پایا کوشش تے کری کہنے لگا بیلیا داڑھی ادو ہلاوے گا جدو پھانسی چڑھ جائیں گے آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا چھڑ دینا بولو تو صحیح نظر دو مولانا روح فرما دینے عرب دے چور ڈکیٹ عرب دے بدوت ایسے سرکش قسم دے لوگ کدی مدنی تو فیض نہیں سن لے سکتے کہ مدنی اپنے اصل رنگ میں چنہ زیارت کرو بولتے صحیح فرمایا انہاں وچوں قرآن میں فرماؤں نے تواڈے وچوں ایسا رسول دے دیا بولو تو صحیح نہ ایک بی بی آئی ایک بندہ آیا مدنی دی بارگاہ تے ویکھ کے کمل لگ پیا مدنی دی حیبت تے جلال ایڈا لوگ تاری ہویا مدنی فرماؤں نے بیلیا گھبراؤنا کیوں میں عرب دی اس سے اماں دا پترا جڑی کچا گوشت کھاندی ہے اور بولتے صحیح نہیں آج دی میں کھائی اس بندے دی حالت سنبھل گئی مدنی دے قریب ہویا فیض لیا تے صحابی بن گیا بولتے صحیح نہیں میرے بھراوا مولانا روم جیسے علماء صلحاء اتقیاء متقی آدھی صاحب دل صاحب نظر لوکاں نے ایک گلاں لکھ کے تے اپنے عقیدے نو زہر کر چھڑیا ہے کہ محمد لاجپال دی حقیقت نو سوائے خدا دے کوئی دوجا جان سکدا بولو تو صحیح ہو میرے برو مدنی دی حقیقت نو سوائے خدا دے جی میں خدا دی حقیقت نو مدنی جان دے بول 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 ہون ویلیو آخر دے اندر ایک گل کر کے تے اجازت کھڑکے دڑکے نہ بولو ایس موجودہ جہان دا مذہب مسجد مدرسے وچ اور ہے
بازار نظام اسمبلی میں اور ہے. اے گل سن لیں گا تو انشاءاللہ بڑا سواد آئے گا. اے پرانے پچھلے بیلیاں واسطے نے جڑے کچھ لین دا ذوق رکھتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح صحیح رات ریسرچاں میں گزر جاتی نیٹ تے دیکھتے ہیں بڑا بڑا کوئی بولو تو صحیح اج مسجد میں بیٹھ کے نویں ریسرچ لے لو جی دے آگے بولو سبحان اللہ. نیٹ تے ریسرچ لیندے لیندے پیڑی جگہ تے نگاہ پہ جاندی ہے ایتھے انشاءاللہ باقی کھڑ کے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ. ایس موجودہ جہان دا بھاویں کو مولوی ہے بھاویں کو پیر ہے بھاویں کو رابر ہے بھاویں کو غریب ہے بھاویں کو امیر ہے انہاں دا مذہب مدرسے مسجد وچ ہور سکول وچ ہور بازار وچ ہور اسمبلی وچ ہور تے نظام وچ ہور یعنی انہاں چوں جگہ تے ایک تے مسجد تے مدرسے وچ ہور. کھولا گل ساڈیاں مسجداں وچ ساڈے مدرسیاں وچ سچی بولیا جی بابی اپنے بال دیندے سارے بولو تو پھر وابیاں دے مدرسے میں شیعہ اپنا بال دیندا شیعہ اپنا بچہ دیوبندیاں دے مدرسے میں پڑھاوندا بولو تو صحیح پچھلے میں سمجھ آ رہی میری گل نہیں. وابی اپنا بچہ دیوبندیاں دے مدرسے دیوبندی اپنا بچہ شیعہ دے مدرسے شیعہ اپنا بچہ بریلویاں دے مدرسے بریلوی اپنا بچہ وابیاں دے مدرسے کدی نہ دے گا. ایویں بیلی اسی طرح مسجد میں شیعہ امام نہیں رکھے گا بریلوی امام نہیں رکھے گا دیوبندی امام نہیں رکھے گا شیعہ امام نہیں رکھے گا دیوبندی وابی ایویں بیلی. لیکن دوستو ساڈے دین دے دو حصے نے ساڈے مذہب دے دو حصے نے ساڈی دنیا دے دین علیحدہ یہودی نے آخیا سی دین علیحدہ کر لو دنیا علیحدہ کر لو. دین تسی مدرسے مسجد تک رکھو دنیا تھوڑی بازار سکول کالج یونیورسٹی یہ جو ہے نظام والی وہ تھوڑی دنیا ہے. ہن جیڑا بریلوی شیعہ نو کافر کہندا سی جیڑا شیعہ دیوبندیاں نو کافر کہندا جیڑا دیوبندی شیعہ نو کافر کہندا وہ مسیتوں نکل کے کال سکول آیا ہن بریلوی دا منڈا پڑھدا پیا وابی ماسٹر بناون پیا وابی دا منڈا پڑھن دیا شیعہ ماسٹر پڑھاون دیا شیعہ دا منڈا پڑھن دیا دیوبندی ماسٹر استاد ہے مسلمانوں دے بال پڑھن دیا تے عیسائی ماسٹر استاد ہے. مسجد میں چاہاں سی تو کافرواں سی تو کافرواں سی تو کافرواں سی تو کافرواں مسیح تو باہر آیا سکول میں چاہ گیا وہ ہوئی کافر استاد ہے سارے عزت دے قابل ہے محبت دے قابل ہے سلوٹ مانن دے قابل ہے پاویں شیعہ ہے پاویں دیوبندی پاویں بریلوی پاویں وابی بولو تو صحیح ہوتے نہیں بلکہ چوڑے تک مسلمانوں دے استاد نے. اب دی من خیانت اللہ رسول دے دین نال دیکھدا جاوے یہ تو ہوں جدو پاس ہو کے کدھر لگ گئے باہر نکل کے سکول چو آ جا ہوں جے کدھر لگ گئے جیڑا وابیاں سی نا داتا حضور دا روزہ ٹھونا فرض معاذ اللہ یہ شرک کھاڈا ہے داتا نہیں داتا اللہ ہے کی لین جاندے جے مشرک پہ بنتے جے یہ وہی وابی بھرتی ہویا پولیس وچ تے منشی صاحب نے آکھیا چل بھی مواحدہ تیری ڈیوٹی داتا حضور دے گیٹ سے لگ گئی وہ آنکھیں بھی نا سارا کی کروں جائے انہیں انہیں چال کھاچ دی کھاچا تنخواہ نہیں لینی پیسے نہیں لینی بولتے سے مسجد میں جانا سی داتا حضور دا روزہ شرک دا اڈا ہے پرتی ہویا ہے تو اس سے داتا حضور دے بوبے کے بندوق لے کے کھلو گیا خبردار جنہیں داتا حضور نے دیکھا میں بچوں نہ بجا جڑا دیوبندیاں سے شیعہ کافر کہندا اون دی آخری رگ سک جاندی سی کنجر دی پرتی ہویا ہے اون دی ڈیوٹی لگ گئی ہے کام شاہ صحابہ گالا سندا پہ آل بیت دیا توہیناں تے بےزتیاں پہ سندا ہے صرف ٹھڈ پیچھے تنخواہ پیچھے ہاں جی پینشن پیچھے تے انگریز دا ٹوئی تے تھپا لواندے آ جاندے تاکہ برادری پتہ لگے کہ بڑی بران لگ گئی بولتے صحیح اون دا مذہب سارا ختم جب اس نظام میں بھرتی ہوا
ہنگامے شادی بھی کرتے ہیں شیعہ دیوبندیوں کو کافر کہتا سی بھرتی ہویا ان دی رائے میں ڈیوٹی لگ گئی بولتے صحیح نہ اور اپنے ایمان نہ تھا مسجد تے مدرسہ تے حضور دا دین ہی تمیز کرتا ہے کہ او بے ایمان ہے تے او مومن ہے تے او بے ایمان ہے تے او کافر ہے بولتے صحیح نہ سکول وچ بھی تمیز نہیں بازار وچ بھی تمیز نہیں نظام وچ بھی تمیز نہیں ہن تھوڑا جا اور تا تر اسمبلی چ پہنچ بولی ذرا ذوق نہ سبحان اللہ ہن اوتھے تیرے کٹن پھنے خان سنی بریلوی بخاری قادری گیلانی چشتی سہروردی نقشبندی سارے ایم ایل اے ایم پی اے پہنچے اسمبلی چ انہاں وچ بھابی بھی شیعہ بھی دیوبندی بھی سارے ہیں دل نہیں بولتے سے اوتھے ہم سب متحدہ مجلس سے عمل اور اعلیٰ حضرت دا شعر پڑھن کے مسجد وچ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ارے ملحدوں سے کیا مغابت کیجئے اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل او یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اے مدرسے تک مسجد تک اتا جان لگیا جیڑا ساڑنا سی یا رسول اللہ وہ کٹمونا پہ جاتا ہے بولتے صحیح وابیاں نو ٹکٹ دینی پہ جاندی ہے شیعہ نو دینی پہ جاندی حق نواز چنگوی دے منڈے نو دینی پہ جاندی گل جے مولوی رسول اللہ نہیں پڑھے تے بولتے رہتا اللہ سبحان اللہ جے تنظیم دا کلمہ نہیں پڑھیا پھر نہ چیز دی گل وقت توجہ تے کرنا مسیتیاں نے بھابی بے ایمان مسجد بریلویہ دی ہوگے تے شیعہ دی ٹھکائی مسجد بریلویہ دی ہوگے تے دیوبندیہ دی ٹھکائی اوہی بریلوی اسمبلی چ پہنچن واسطے تے سیٹاں لین واسطے وابیاں نو بھی کچھ تلے دیوبندیاں نو بھی کچھ تلے شیعہ نو بھی کچھ تلے اکھے حضور دا دین تخت لے ہونے میں کہا جا سب تو پہلا حضور دے غلام نے 313 کنے 313 میں ایک وحدی بخا شیعہ بخا دیوبندی بخا فاسق فاجر بخا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی سر بلندی تے حضور دا دین تخت لے ہون واسطے کسے گستاخ بے ادب دا سہارا نہیں لینا پیندا ایتھے عاشقاں دی لوڑ ہے اور بولو تے صحیح ہے میرے بھراوا حضور دا دین گستاخاں دے سہارے منافقاں دے سہارے اللہ دے ولیاں دے دشمناں دے سارے نہیں آؤندے حضور دا دین غلبہ کر دے تے بابے فرید تے محمود غزنوی جیسا دے سارے تے مقابلہ بولتے صحیح یہ چند ایک باتیں تھی غیرت دے حوالے نال بھی ایک کوئی گل کرن لگا میں چلو یہ بھی ساڈے چشتیاں دے ممبر دی خاصہ ہے غیرت بیان کرنی بہت ضرورت لیکن اس تو پہلا میں رستے جائیں تے میرے بھائی کو موبائل ہے انہیں میں نے بخایا وہ نات خاننا ناتاں بھی پڑھ دیا سن یقین کر لو بیلیو جیڑے گھراں میں سادگی ہے نا فیشن نہیں آیا سرخی لپسٹک پاؤڈر تے بھماں دیاں پلکاں دیاں صفائیاں تے جو کچھ عورتاں دے فیشن ہیں جیڑے گھراں میں نہیں نہ آیا جنہ مولوانیاں ساد لئیاں انشاءاللہ ضرور آ جائے جالیاں لیاں باواں تکھیاں سرخیاں تکھے کجل تیل ہوئے نہ ہوئے سلمے دا تھے آپ لا لیں ہیں بولتے صحیح گجرے ہاں جی تے پھر کی کر دیا میں تینو خواب سنا میں تینو خواب سنا جد پہنچی مدینے حج لایا سینے
ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? ਸੱਚੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਖੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਮਲਵਾਨੀਏ ਫਾਸ਼ਾ ਰਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਟਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੰਡ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਲਾ ਯਦਰਿਬਨ ਬਿਅਰਜੁਲਿਹਿੰਨ ਲਿਯੁਅਲਮ ਮਾ ਯੁਖਫੀਨ ਮਿਨ ਜ਼ੀਨਤਿਹਿੰਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਛੁਪੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਖਟਕਾਰ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ। 10-10 ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਪੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤੇ ਸਹੀ। औरत की आवाज भी सत्र है, इसको छुपाना फर्ज है। बोलो तो सही हो मेरे। लेकिन गल कौम सुर दी आशिक है, भावें जिंदे कोल भी लभे बिस्मिल्लाह, जिंदे होके बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन्हां नात खाननियां ते इन्हां तकरीरां करन वालियां नूं हथ जोड़ दिओ। इन्हां नूं कह दिओ जिन्हां दे मर्द मर जाण उन्हां दी बुढ़ियां बाहर निकलदियां ने, जिन्हां दे मर्द जिंदा होण कदी बुढ़ी बाहर निकलदी। पता करो कि तो मौलवी कंजर फुड़क तो नहीं गया, खड़के तड़के ना बोलो। जे फुड़क गया हो तो मशवरा देना भी ना निकाह कर ले, आप ना निकल जीते हो तो बोल सुभान अल्लाह। जे मौलवी फुड़क गया तो निकाह आप ना कर ले। खावन नूं सिर ते रख, नोटां दी मशीन तू ना बन। हमेशा इस्लाम के अंदर मर्द कमाउंदा, औरत घर बैठ के खांदी। हुण समझ लग गई? पूरी तारीख विच, इस्लाम की तारीख विच कोई नात खां बीबी नहीं विखा सकती, कोई खतीब बीबी नहीं विखा सकती। शिया बहुत मारेगा। अम्मा ज़ैनब पाक ने माज़अल्लाह यजीद के दरबार से धुआंधार तकरीर की थी। वो कुत्ते आपदी तकरीर साबित करने वास्ते, अपनी बुढ़ियां दियां ते नाता साबित करने वास्ते उन्हां बीबियां पाकां दे किचड़ उछालिया। कसम खुदा दी साडे इमाम फरमाते ने बेइजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर में वो जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शाने आले जिन्ना दे फरिश्ते बूहे खड़का के आउंदे वो बीबियां यजीद दे बूहे ते जाण। ये कदी हो सकदा? इस वास्ते इन्हां दे जरूर आखण के भी कबड्डी भी खेड सकदी, तैलु कादरी जैसे जिंदे होके बोल सुभान अल्लाह। लेकिन जेड़े मोहम्मद दे गुलाम बाबा फरीद जैसे मियां शेर अलमानी जैसे ते तारीख इस्लाम दी आले बैत साहबा तो लेके किसे दी औरत ने किसे नूं तकरीरां ते नातां नहीं सुनाइयां। बोलते सही। पर्दा चादर चारदीवारी विच ही रहियां ने। दुआ है सोना रब साड़ियां धीआं भैनां नूं भी खतून जन्नत पिछे चलण दी तौफीक दे। ये मौजूदा तलीम निज़ाम माहौल जो बगैरती बेहयाई ना बने, इन्हां तो सानूं अपनी इज्जत महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। खतून जन्नत वाला टोपी वाला बुरका पान की तौफीक अता फरमा। ये बाजारां च ते इज्जतां दी कमाईयां चूड़ीगर खांदे, काफर लोग खांदे सन। धी दी कमाई पूरे इस्लाम
نبی دے غلام سیدنا صدیق اکبر تو لے کے میاں شیر ربانی تک کسی دا ثابت کر دے میری تاؤں لا کے کتے اڑ پا اساج آپ دے خرچے بدائے نے ضروریات بدائیاں نے تے نہ کی دینے ہیں مولوی جی کی کریے سارا ٹبر نہ کماوے تے پوری نہیں پہندی میں کہا بھائی یہ 50,000 والا تے لاکھ والا ٹچ ویچ دے گا کنجرا بٹوا نہ رکھ لے تینوں کہنے آکھا لاکھ دا موبائل ہے یہ 4 جینے 4 جیاں کو 30,000 دا موبائل ہے سچی بولو ہے ہر موبائل میں تیرا لوڈ پہ ہر موبائل دا نیٹ پیکج لگے سردیاں دے سوٹ 10 گرمیاں دے 10 کام کار جان واسطے کپڑے ہور گھر کھیڈن واسطے کپڑے ہور شادیاں دے جان واسطے جتیاں ہور گھر کام کار واسطے جتی پاؤن واسطے ہور کرکٹ کھیڈن واسطے جوگر ہور تے ضروریات زندگی تیرے گھر وچ اتنی پئی انج لگدا کہ نے مرنا ہی نہیں بولتے صحیح پیو دادے ساڈے تیرے ایک ایک سوٹ چ ساری زندگیاں گزار گئے تو ضرورتاں کٹا پر بڑیاں دی کمائی نہ کھا بولتے صحیح نظر اللہ ہاں آپ دی ضرورت کٹا خواہش کٹا ضرورت تک رہے قسم خدا دی جی میں تیرے پیو دادا ایک کماؤں سی تے ٹبر کھاندا سی اج بھی اللہ تیرے سونے وچ بھی رب برکت پا دے گا جے وچ رب دی کمائی شامل نہ ہوئے بولتے صحیح ہو میری اسا ضرورتاں دے بغیار بن گئے خواہشاں دے بغیار بن گئے آپ دا کشکر آپ دا ٹھڈ وڈ جنہ جنت لینی ہوئے نا جنہ جنت لینی ہوئے وہ دنیا تے آپ دیا خواہشاں نہیں پوریاں کر دے جنیاں خواہشاں رہن گیاں اونا رب تیرے تے فضل فرماوے گا دیکھتے سی میرا بندہ جگ پیا کھاندا ہے تے فرید آندا ہے رکھی سکھی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی نہ ویکھ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ للچاوی جی اور جڑا اس نظریے دا معلوم ہوندا ہے نا پھر رب جنت دے کھانے کھولے تے جڑا برگر شوارما ویکھ کے لالا کرے تے آکے پاوے تھی دینی پوے کھانا ہی کھانا ہے کسے دی فارچونر ویکھ کے آکھے پاوے مینوں رن بیچنی پوے داؤ تے لاؤنی پوے تے لینی میں یہ ہوئی ہے ایسے دلے نو کدی جنت لب سکدی کیا بات کیا بات ہن سمجھ لگی جے بولو ذرا ذوق اپنے آپ کو کام کر آجا پاک نبی نے درد آجا پاک نبی دے درد او چھڑ شیطانی رواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خوب سمجھاواں جی آجا آجا پاکی نبی دے اور دنیا فانی 4 دہاڑے مال حرام تو کھاوی نا او بھاوے مفت ملے تینوں ہرگز ہاتھ تو لاوی نا ورنہ حشر دہاڑے مل سن او یارا ورنہ حشر دہاڑے مل سن او تینوں سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خوب سمجھاواں جی آجا پاکی نبی دے اور سنت والے کپڑے پاوی پینٹ انگریز چوڑی نا انساناں دی شکل ہے سونی کھوتیاں پیچھے مرینا خچر انگریزی پینٹا پوے او خچر انگریزی پینٹا پوے او دورو دسن بلاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خوب سمجھاواں جی آجا بولتے صحیح ایتھی گل مکھاواں اور اج دی عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی فیشنی برقع پاون ٹوپی برقع آوندیاں نہیں کپڑے گھٹ گئے او یارا کپڑے گھٹ گئے او نہ لتاں
کر دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین